جادوگر نہ ہوتا. دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. مدینہ شاہ مدینہ. اگر حق پرستی ظلم و ستم کی چکی میں اسی طرح پستی رہی تو عید کے پروانوں کا یہی انجام ہوتا رہا تو شیطان تانا دے گا کہ مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بر صغیر میں فلم میکنگ کی ابتدا سے ہی دیگر موضوعات کی طرح مذہبی موضوعات پر بھی فلمیں بننے کا آغاز ہو گیا تھا، اور جہاں ہندوستانی فلم سازوں نے دھارمک فلموں کی اصطلاح متعارف کراتے ہوئے رامائن یا دیگر کتابوں سے دیو مالائی کہانیوں کو بڑی اسکرین پر پیش کیا، وہیں مسلمان فلم سازوں نے اسلامی موضوعات پر کاسٹیوم فلمیں بنائیں جنہیں بے حد پسند کیا جاتا تھا. قیام پاکستان کے بعد لاہور اور کراچی میں کافی تعداد میں خالصتاً مذہبی فلمیں بنی، جن میں جہاد، نور اسلام، عظمت اسلام، توحید، غازی بن عباس، دربار حبیب، عشق حبیب، سجدہ، میر اسلام، الہلال وغیرہ سر فہرست ہیں. جبکہ کچھ ایسی فلمیں بھی ہیں کہ جن میں اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کو موضوع بنایا گیا. ان فلموں کو کاسٹیوم فلمیں کہا گیا. ان میں شہید، زرقا، حیدر علی، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم، شہید تیتو میر، نواب سراج الدولہ، الآصفہ، غرناطہ، سرحد کی گود میں، جنرل، بخت خان، عجب خان، سنگرام، خدا اور محبت قابل ذکر ہیں. آئیے ذرا ان فلموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. میں نے جو کچھ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا ہے. حسن کو کوئی طاقت پتہ نہیں کر سکتی. خدا نے ہمیں آنکھوں سے لڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا. لیکن اگر حضور کی جگہ میں ہوتا تو اس غلط بخشش کی بجائے ابرا کو کنیز بنا کر یہاں لاتا. مجھے یہ طریقہ پسند نہیں. تو آپ یہ سب کچھ کسی لالچ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن شاید یہ طریقہ خطرناک ہوگا. کوئی پرواہ نہیں، تم ولیار یمن کی طرف سے شہزادی کو صلح کا پیغام بھیج دو. کا پیغام. قیام پاکستان کے بعد اس موضوع پر بننے والی پہلی فلم جہاد تھی، جو کہ 7 جنوری 1950 کو ریلیز ہوئی. یہ فلم نیشنل سپر آرٹ پکچرز کے بینر تلے ظہور راجہ نے پروڈیوس کی، اور وہی اس کے ہدایتکار اور کہانی نویس بھی تھے. اس فلم کے سینماٹوگرافر نظام ناخدا اور موسیقار انور کریم داد تھے. جہاد کی کاسٹ میں ظہور راجہ، یاسمین، سریش، بلال شاکر، اجمل اور روفی شامل تھے. اس فلم میں ظہور راجہ نے تنویر نقوی کا لکھا ایک نعتیہ کلام قوالی کی صورت میں اپنی آواز میں ریکارڈ کرایا تھا، جس کے بول تھے محمد خدا کا دلارا. یہ قوالی ان دنوں کافی مقبول ہوئی. اسلامی روایات کی عکاسی کرتی فلم عید 5 مارچ 1951 کو نجوستان فلمز کے بینر تلے ریلیز ہوئی. اس فلم کے فلم ساز اور ہدایتکار نجم الحسن تھے. کہانی بھی انہوں نے لکھی تھی. فلم کے عکاس اے حمید بھائیا تھے اور موسیقار ایس ڈی بانش تھے. یہ فلم تقسیم ہند سے قبل ریت کے نام سے بن رہی تھی، لیکن تقسیم کے بعد فلم کا نام ریت سے بدل کر عید رکھ دیا گیا، اور فلم کے ریکارڈز ریت اور عید کے ناموں سے HMV نے جاری کیے تھے. اس فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک رشید اطری نے دیا تھا، اور فلم کے نغمہ نگاروں میں طفیل ہوشیار پوری، قیوم نظر اور نجم الحسن شامل. اس فلم میں عید کے حوالے سے ایک کورس گیت شامل کیا جسے زینت بیگم اور نسیم اختر نے گایا، اور اس کے بول تھے عید آ گئی مہندی لگائیں گے خوشیاں منائیں گے. فلم عید کی کاسٹ میں سریش، فوزیہ، ایس گل، یاسمین، نجم الحسن، GN بٹ، M اسماعیل، شیخ اقبال، ممتاز بیگم، اسحاق، چاندنی اور مرزا اشرف شامل تھے. فلم ساز اور ہدایتکار سید عطا اللہ ہاشمی کی اردو فلم داتا بھی مذہبی موضوع پر مبنی تھی. یہ فلم 22 فروری 1957 کو ریلیز ہوئی. اس فلم کے مصنف شاطر غزنوی تھے اور فلم کے عکاس میری دستوا تھے. داتا کی کاسٹ میں سدھیر، سبیہ خانم، نظر، آشا پوسلے، بشیر جمالی، شعلہ، غلام محمد اور نیلو شامل تھے. قتیل شفائی نے فلم کے نغمات لکھے اور ان کی موسیقی تزدق حسین نے دی. سلیم رضا کی گائی اس فلم کی ایک ہم زبان زد عام ہوئی، جس کے بول تھے کر ساری خطائیں معاف میری، تیرے در پہ میں آن گرا. جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی، ہر سمت چھائی تھی، ہر سمت چھائی تھی. رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی.
نور اسلام کو مذہبی موضوع پر بننے والی فلموں میں سرتاج فلم کا درجہ دیا جا سکتا ہے، جو نہ صرف تکنیکی اعتبار سے ایک شاہکار فلم تھی بلکہ باکس آفس پر بھی اس فلم نے خاطر خواہ کامیابی سمیٹی۔ یہ فلم 1 نومبر 1957 کو ریلیز ہوئی۔ لبرٹی فلم کے بینر تلے بننے والی اس فلم کے پروڈیوسر جگدیش چند آنند تھے، ہدایت کار نذیر اور مصنف عرش لکھنوی تھے، فلم کے عکاس مسعود رحمان تھے، موسیقار حسن لطیف اور نغمہ نگار تنویر نقوی تھے۔ نور اسلام کی کاسٹ میں درپن، سورن لتا، نذیر، نعیم ہاشمی، نظر، آشا بھوسلے، زبیدہ، اے مجید اور نصرت کاردار شامل تھے۔ اس فلم میں شامل نعتیہ کلام یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ بے حد مقبول ہوا اور آج بھی سنا جاتا ہے۔ یہ شور آفاق کلام سلیم رضا اور آئرن پروین نے ریکارڈ کروایا، جبکہ موسیقی حسن لطیف نے دی۔ یہ نعت لکھنے کی سعادت تنویر نقوی مرحوم کو حاصل ہوئی۔ توحید بھی مذہبی موضوع پر بننے والی ایک قابل ذکر فلم ہے جو 29 جون 1958 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ایس جے پکچرز کے بینر تلے ٹی ایچ ریاض نے پروڈیوس کی۔ اس کے ہدایت کار عاشق بھٹی، مصنف عزیز میرٹھی اور سینیماٹوگرافر اکبر ایرانی تھے۔ توحید کی کاسٹ میں آغا تالش، نیر سلطانہ، لیلا، یاسمین کلاوتی اور الطاف حسین شامل تھے۔ توحید کے موسیقار خورشید قیس سے انہوں نے خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ایک مشہور نعت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا گلوکارہ کوثر پروین کی آواز میں ریکارڈ کی، جو بے حد مقبول ہوئی۔ انہوں نے خواجہ الطاف حسین حالی کا ایک اور کلام بھی اس فلم کے گلوکار سلیم رضا کی آواز میں ریکارڈ کیا، جس کے بول تھے، کسی نے مقرات سے جا کر پوچھا۔ سلیم رضا کی آواز میں حالی کا لکھا ایک اور کلام کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا بھی کافی مقبول ہوا۔ اس فلم کے شاعر انور حکیم کی ایک نعت رو رو کے چشم نم تو محمد نام لے کوثر پروین اور سلیم رضا نے ریکارڈ کروائی۔ حسین قادری کی لکھی نعت سن میری فریاد مدینہ رہے تیرا آباد کملی والے سلمہ بیگم کی آواز میں فلم توحید میں شامل کی گئی۔ آسی نظامی کا نعتیہ کلام بے سہاروں کے سہارے السلام گلوکار منظور کی آواز اور موسیقار اے حمید کی موسیقی میں فلم کا حصہ بنایا گیا۔ ہدایت کار رفیق سرحدی کی کاسٹیوم فلم چنگیز خان 24 جنوری 1958 کو ریلیز ہوئی۔ پاکیزہ پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی اس فلم کے مصنف نسیم حجازی، عکاس رضا میر اور موسیقار رشید اترے تھے۔ کاسٹ میں کامران، نیلو، بشیر جمال، آشا بھوسلے، علاؤالدین رکشی، شیخ اقبال اور نگر سلطانہ شامل تھے۔ اس فلم میں بیزاد لکھنوی کا نعتیہ کلام ہے ختم رسول آپ سے فریاد ہماری منور سلطانہ کی آواز میں شامل تھا، جو اس دور میں مقبول رہا۔ اس فلم میں طفیل ہوشیار پوری کا لکھا ایک جنگی ترانہ بھی شامل ہوا، جو کہ عنایت حسین بھٹی نے کورس کے ساتھ گایا تھا۔ اس کی اہمیت اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے کہ یہ پاک فوج کا آفیشیل ترانہ بھی ہے۔ اس ترانے کے بول ہیں، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ فلم عالم آرا کو بھی مذہبی فلموں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، جو کہ 2 جنوری 1959 کو ریلیز ہوئی۔ چاند پکچرز کے بینر تلے بننے والی اس فلم کے پروڈیوسر جگدیش چند آنند اور ہدایت کار داؤد چاند تھے، مصنف رشید احمد انصاری، موسیقار رحمان ورما تھے۔ فلم کے سینیماٹوگرافر اے حمید بھائیا اور نغمہ نگار شباب کرانوی اور مبشر کاظمی تھے۔ فلم کی کاسٹ میں اکمل، شمیم آرا، ظہور شاہ، غلام محمد، کلاوتی، جی این بٹ، لڈن اور ناصرہ شامل تھے۔ اس فلم میں شباب کرانوی کی لکھی نعت میرے آقا میری سرکار مدینے والے ناہید نیازی کی آواز میں شامل تھی۔ شباب کرانوی کا لکھا ایک نعتیہ کلام عنایت حسین بھٹی نے بھی گایا، جس کے بول تھے، رمضان کے مہینے کی ایک داستان سنو۔ شباب کرانوی کا لکھا حمدیہ کلام اے دو جہاں کے مالک میری پکار سن ناہید نیازی کی آواز میں کافی مقبول ہوئے۔ مذہبی اور اصلاحی موضوع پر بننے والی فلم گمراہ 6 نومبر 1959 کو ریلیز ہوئی۔ گمراہ کے فلم ساز ہدایت کار انور کمال پاشا، مصنف حکیم احمد شجاع پاشا، عکاس رشید لودھی، موسیقار جی اے چشتی اور ماسٹر عنایت حسین اور نغمہ نگار احمد راہی اور قتیل شفائی تھے۔ فلم گمراہ کی کاسٹ میں اعجاز، ناصرہ، حبیب، لیلا، آسیجہ، ایمی مین والا، ظہور راجہ اور اجمل شامل تھے۔ اس فلم کے لیے زبیدہ خانم کی آواز میں احمد راہی کی لکھی ایک نعت کملی والے پیا کافی مقبول ہوئی۔ 25 ستمبر 1959 کو ریلیز ہونے والی فلم ہمت کا موضوع بھی اسلامی روایات کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ فلم شائن پکچرز کے بینر تلے امین ملک نے پروڈیوس اور ڈائریکٹ کی۔ مصنف سردار ادیب، عکاس اے حمید اور موسیقار حسن لطیف تھے۔ نغمہ نگار سیف الدین سیف، تنویر نقوی اور رحمان پیامی تھے۔ کاسٹ میں اسلم پرویز، بہار، حسنہ، نظر، ظریف، شاہنواز، آزاد اور اجمل شامل تھے۔ اس فلم کے لیے سیف الدین سیف نے ایک حمدیہ کلام بھی تحریر کیا تھا، جس کے بول ہیں، تو خالق ہے تو مالک ہے، جبکہ تنویر نقوی نے بھی ایک نعتیہ کلام لکھا، دکھوں کے غمخوار، جو بے حد مقبول ہوا۔
فلم حاتم کا موضوع اگرچہ دینی نہیں تھا، لیکن ایک کاسٹیوم فلم کے طور پر یہ فلم اس فہرست میں شامل ہے۔ فلم میں 2 نعتیہ کلام شامل کیے گئے جو مقبول ہوئے۔ حاتم 5 اکتوبر 1956 کو ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ایورلی پکچرز کے بینر تلے فلم ساز جگدیش چند آنند نے پروڈیوس کی، داؤد چاند نے اسے ڈائریکٹ کیا۔ مصنف شاطر غزنوی، صفدر حسین کی موسیقی اور عکاس ریاض احمد تھے۔ کاسٹ میں سبیہ خانم، سدھیر، الیاس کشمیری، سلیم رضا، آشا بھوسلے، اجمل، دلجیت مرزا اور آغا تاریش شامل تھے۔ قتیل شفائی نے حاتم بن احمد لکھی۔ ان کی لکھی ایک نعت سرکار مدینے والے زبیدہ خانم کی آواز میں ریکارڈ کی گئی۔ ایک حمدیہ قوالی سلیم رضا اور سائیں اختر حسین کی آوازوں میں ریکارڈ کی گئی، جس کے بول ہیں رہے اونچا تیرا نام سخی رے۔ فلم حاتم کی طرح سن آف علی بابا یہ بھی ایک کاسٹیوم فلم تھی جو 10 فروری 1961 کو ریلیز کی گئی۔ یہ فلم بھی 2 نعتیہ کلام شامل کیے جانے کے باعث اس فہرست کا حصہ بنائی گئی ہے۔ اس فلم کی پروڈیوسر بیگم شریف ملک تھی، ڈائریکشن فردوسی نے دی، عکاس اسلم ڈار اور موسیقار رحمان ورما تھے۔ کاسٹ میں اسلم پرویز، نئی سلطانہ، حسنہ، نظر، چن چن، آشا بھوسلے، آصف جا، اجمل اور رنگیلا نمایاں تھے۔ اس فلم میں حفیظ مرزا کی آواز میں طفیل ہوشیار پوری کی لکھی ایک نعت اے حبیب خدا آسرا ہے تیرا، جبکہ منیر حسین اور آئین پروین کی آوازوں میں حبیب جالب کی حمد اے دو جہاں والے تیرے ہاتھ زندگی ہے شامل کی گئی۔ ہدایت کار ظہور راجہ کی غازی بن عباس کو ہم خالصاً مذہبی فلموں میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ فلم 18 اگست 1961 کو ریلیز ہوئی۔ اس کے فلم ساز وزیر علی، مصنف یونس راہی، موسیقار صفدر حسین اور عکاس شوکت عباس تھے۔ کاسٹ میں رتن کمار، حسنہ، نظر، ایمی مینوالا، ساقی، ریحان، زمرد، نادرہ اور ہمالیہ والا شامل تھے۔ اس فلم کے لیے منیر حسین نے قتیل شفائی کا کلام خدا والے نہیں لیتے سہارا نا خداؤں کا گایا، جو کہ ان دنوں کافی مقبول ہوا۔ فلم ساز ہدایت کار احسن لطیف کی اردو فلم دربار حبیب بھی ایک اصلاحی فلم تھی جو 23 نومبر 1956 کو ریلیز ہوئی۔ اس کے مصنف شاطر غزنوی، عکاس رضا میر اور موسیقار حسن لطیف اور رحمان ورما تھے۔ نغمہ نگار ساگر صدیقی اور ناظم پانی پتی تھے۔ دربار حبیب کی کاسٹ میں آغا تالش، یاسمین، ریحانہ، اے مجید، بیگم پروین اور بیبی شبانہ شامل تھے۔ اس فلم کا پورا البم ہی حمدیہ اور نعتیہ کلام پر مشتمل تھا۔ اس فلم میں کل 9 حمدیہ اور نعتیہ کلام شامل تھے۔ خدا اور نبی کے وفادار، پناہ اے شاہ دی پناہ، جگر گوشائے علی، جناب غوث اعظم یا محی الدین جیلانی، ٹوٹے ہوئے دنوں کا سہارا، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، آج کی رات آئے نبیوں کے سردار، خدا کی عظمتوں کا ایک نشاں ہے خانہ کعبہ، ہمیں تقلید ابراہیم کی توفیق دے یا رب، سلام اے تاجدار انبیاء۔ یہ کلام عنایت حسین بھٹی، حافظ عطا محمد قوال، امداد حسین، سنتو خان قوال اور ساگر صدیقی کی آوازوں میں فلم کا حصہ بنایا گیا۔ مذہبی موضوع پر بننے والی ایک اور اہم فلم شیر اسلام 27 اکتوبر 1961 کو ریلیز ہوئی۔ یہ فلم رتن کمار نے پروڈیوس کی، جبکہ اس کے ہدایت کار ایم جے رانا تھے، مصنف عرش لکھنوی، موسیقار اعظم بیگ، عکاس شوکت عباس اور شاعر قتیل شفائی تھے۔ شیر اسلام کی کاسٹ میں رتن کمار، لیلا، رخسانہ، حسنہ، نظر، کافرہ، پنہ، شاکر، آغا تالش اور ساقی شامل تھے۔ اس فلم میں ناہید نیازی نے یہ حمد باری تعالیٰ ادا کی، اے میرے مالک در پر تیرے ایمان والوں کی حاضری ہے۔ اسلامی موضوع پر ایک اور اہم فلم عشق حبیب، جو کہ 26 فروری 1965 کو ریلیز ہوئی۔ اس کے فلم ساز اے حمید، ڈائریکٹر رانا حلیم، موسیقار ظفر خورشید اور نغمہ نگار مسرور انور تھے۔ مسرور انور نے ہی اس فلم کی سبق آموز کہانی بھی لکھی۔ فلم کے عکاس نصیب پرویز تھے۔ عشق حبیب کی کاسٹ میں محسن، روزینہ، ابراہیم نفیس، طلعت صدیقی، ترنم، کمال ایرانی، ساقی اور نعیمہ گرج شامل تھے۔ مسرور انور نے اس فلم کے لیے حمدیہ اور نعتیہ کلام تحریر کیا، جس کے مقبولیت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ صابری برادران، غلام فرید صابری اور مقبول فرید صابری کی شعر آفاق کمالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اس فلم میں پہلی بار سنی گئی۔ اس کے علاوہ اے فخر انبیاء اور تیرے دربار میں دکھیا ماں آئی ہے بھی مقبول عام کلام ہیں۔
اسلامی موضوعات پر بنی ایک اور کلاسک فلم عظمت اسلام کو آل ٹائم فیوریٹ فلموں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ فلم 5 مارچ 1965 کو ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے فلم ساز نذیر تھے۔ فلم کی ڈائریکشن نذیر اور نعیم ہاشمی نے مشترکہ طور پر دی۔ مصنف ظہیر احمد نقش، موسیقار ماسٹر عاشق حسین اور سینیماٹوگرافرز سرور گل اور شوکت عباس تھے۔ کاسٹ میں نذیر، حبیب سورنلتا، اجمل، شمیم بانو، نظر، خلیفہ نذیر، مظہر شاہ اور نعیم ہاشمی نمایاں تھے۔ عظمت اسلام کے لیے نغمات تنویر نقوی اور نعیم ہاشمی نے تحریر کیے تھے، جو تمام ہی حمدیہ، نعتیہ اور عارفانہ کلام تھے۔ محمد محمد پکارے چلا جا، میرے آقا میرے سلطان صلی اللہ حرم کی عظمت کے پاس بانو، خدا نگہبان ہے تمہارا، کفن سروں پہ باندھ کر خدا کی راہ میں جان دو، یہ تمام حمدیہ اور نعتیہ کلام کافی مقبول ہوئے۔ اسلامی موضوع پر بنی ایک فلم مجاہد بھی ہے، جو کہ 10 ستمبر 1965 کو ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے فلم ساز اور سینیماٹوگرافر ریاض بخاری تھے۔ سرور گل نے بھی فلم کی عکاسی میں اپنا حصہ ڈالا۔ ڈائریکٹر جمیل اختر، جبکہ مصنف ریاض شاہد تھے۔ موسیقار خلیل احمد، نغمہ نگار حمایت علی شاعر، فیاض ہاشمی اور تنویر نقوی تھے۔ کاسٹ میں محمد علی، دیبا، سدھیر، صابرہ سلطانہ، اسلم پرویز، قوی، البیلا، ادیب، ترانہ اور عباس نوشہ شامل تھے۔ اس فلم میں تنویر نقوی کا دعائیہ کلام مالا بیگم نے گایا، جس کے بول تھے یا خدایا میری مدد کو آ۔ اس فلم میں ایک شعرۂ آفاق جنگی ترانہ مسعود رانا اور شوکت علی نے گایا تھا، جسے لکھنے کا اعزاز حمایت علی شاعر کو حاصل ہوا۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو مجاہدو۔ اسلامی تاریخ پر مبنی ایک کلاسک فلم الہلال 24 جنوری 1966 کو ریلیز ہوئی اور یہ عید الفطر کا دن تھا۔ الہلال کے فلم ساز اعمار خان، ہدایت کار منور رشید، مصنف ایم اے غازی اور موسیقار رشید عطری تھے۔ فلم کے عکاس نبی احمد اور بابر بلال تھے۔ کاسٹ میں درپن، حسنہ، یوسف خان، زمرد، ایم اسماعیل، سیما بیگم، آزاد، عالیہ اور ریحان نمایاں تھے۔ اس فلم کے لیے ملکہ ترنم نور جہاں نے طفیل ہوشیار پوری کی شاعری میں ایک دعائیہ کلام سن لے میری دعا، دکھ بھری التجا اور وطنی گیت اے جان وطن اس قدر رچاؤ سے گائے کہ سننے والوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ دکھ بھری ایک تو ہی آسرا، سن لے میری دعا۔ دینی اور مذہبی موضوع پر مبنی ایک اور اہم فلم میرا سلام کو اس سبجیکٹ پر بننے والی پہلی کلر فلم کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ فلم 20 مئی 1966 کو ریلیز ہوئی۔ اس کے فلم ساز اور ہدایت کار اور مصنف حسین احمد تھے، موسیقار محمد علی منو اور عکاس اظہر برکی تھے۔ اس فلم میں شامل تمام گیت حمدیہ اور نعتیہ کلام کی صورت میں پیش کیے گئے، جنہیں ملک کے معروف نعت خواں مظفر وارسی نے قلم بند کیا۔ فلم کی کاسٹ میں سنتوش کمار، صابرہ سلطانہ، آغا تالش، نیر سلطانہ، آزاد، ساقی اور بیبی نجمہ شامل تھے۔ اس فلم میں جو حمدیہ اور نعتیہ کلام شامل تھا، ان میں آقائے دو جہاں سے میرا سلام کہنا، جو ہجر نبی میں رو رو کر دن رات گزارا کرتے ہیں، سلام اے سید کل، مرحبا رسول اللہ، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، ایسا کلام جو آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہے۔ اسلامی موضوع پر مبنی سجدہ کو بھی کلاسک فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دہشت زدہ شہنشاہوں کی بنائی ہوئی وہانی رسی ہے، جو ایک قوم پرست کے جسم پر آئے تو زیور اور تاجداروں کے سر پر لہرائے تو ان کی عظمت کی موت۔ یہ فلم 10 فروری 1967 کو ریلیز ہوئی۔ سجدہ کے فلم ساز کمار تھے اور ان کے صاحبزادے ایس اے حافظ نے اسے ڈائریکٹ کیا۔ موسیقار منظور اشرف اور عکاس اظہر زیدی تھے۔ کاسٹ میں محمد علی، دیبا، ناصرہ، چھمچم، لہری، کمار، ترانہ، آغا تالش، زینت بیگم، ساقی، کمال ایرانی، جعفری اور ماسٹر مراد شامل تھے۔ اس فلم کے جنگی مناظر دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ سجدہ کے مصنف ریاض ارشد اور نغمات قتیل شفائی نے لکھے تھے۔ سجدہ میں مسعود رانا اور نجمہ نیازی نے ایک اثر انگیز ترانہ
تلوار اٹھا لے اے مرد مومن، خیبر شکن، ہر صدا ہے تیری گایا تھا، جو کافر پسند کیا گیا۔ کافر بھی اسلامی موضوع پر مبنی ایک اصلاحی فلم تھی جو 11 اگست 1967 کو ریلیز ہوئی۔ اسے ایس ایم صدیق نے پروڈیوس کیا۔ ہدایت کار ایم سلیم اور موسیقار ایم الیاس تھے۔ کاسٹ میں رانی، سدھیر، رنگیلا، آغا تالش، اسلم پرویز، ساقی، چنگیزی، جگی، رضیہ اور زینت شامل تھے۔ مصنف ضیاء سرحدی اور نغمہ نگار تنویر نقوی اور اے کے مسرت تھے۔ اس فلم کے لیے مسعود رانا اور نسیم بیگم کی آوازوں میں تنویر نقوی کا لکھا یہ ترانہ حق کا پرچم لے کر اٹھو باطل سے ٹکراؤ کافی پسند کیا گیا۔ غرناطہ بھی اسلامی تاریخ کے پنوں سے گرد اڑاتی ایک کلاسک فلم مانی جاتی ہے جو 21 مئی 1971 کو ریلیز ہوئی۔ یہ تاریخی مذہبی فلم ملک مشتاق نے پروڈیوس کی۔ اس کے ہدایت کار اور مصنف ریاض شاہد، موسیقار اے حمید اور نغمہ نگار تنویر نقوی تھے۔ اس فلم کا تھیم سانگ غرناطہ تیری سرزمین سے ہے خون کا ناتا کافی مقبول ہوا۔ فلسطین اور عرب ملکوں کی حالت زار پر الآصفہ کے نام سے بننے والی فلم بھی کلاسک فلموں کا درجہ رکھتی ہے جو 20 نومبر 1971 کو ریلیز ہوئی۔ اس کے فلم ساز و ہدایت کار ریاض احمد تھے، رحمان ورما موسیقار اور مصنف ارش لکھنوی، جبکہ مکالمے ناصر ادیب نے تحریر کیے تھے۔ اس فلم کے سینماٹوگرافر بابو مصری۔ فلم زرقا سے ملتی جلتی اس فلم میں بھی حبیب جالب کا لکھا ایک ترانہ کافی مقبول ہوا جو کہ میڈم نورجہاں نے گایا۔ اس کے بولتے الفتح کے جوانوں کعبے کے پاس بانو۔ فلم سرحد کی گود میں کا شمار بھی مذہبی موضوع پر بننے والی فلموں میں کیا جائے گا جو 16 جنوری 1973 عید الاضحیٰ کے تہوار پر ریلیز کی گئی۔ اس فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ایم اے رشید تھے۔ نثار بزمی نے موسیقی دی۔ انگریزوں سے جدوجہد آزادی کے موضوع پر مبنی اس فلم کی کاسٹ میں محمد علی، فردوس، مصطفیٰ قریشی، صوفیہ بانو، آغا تالش اور ادیب نمایاں تھے۔ اس فلم کے نغمہ نگار قتیل شفائی تھے۔ ان کا لکھا ایک گیت مسعود رانا کی آواز میں بےحد مقبول ہوا جس کے بولتے میرے وطن کے غازیوں تمہیں کسی کا خوف کیا۔ ان فلموں کے علاوہ ٹیپو سلطان، جنرل بخت خان، خدا اور محبت، محمد بن قاسم، ملتان خان، سنگرام، زرقا، شہید، حیدر علی، نواب سراج الدولہ، لاج وغیرہ بھی ایسی فلمیں ہیں کہ جن میں اسلامی دینی اصلاحی اور مذہبی موضوعات کو موضوع بنایا گیا۔ ان کے علاوہ بعض اسلامی دستاویزی فلمیں بھی پاکستانی سینما گھروں میں ریلیز کی گئی جن میں اللہ اکبر، خانہ خدا، دیار پیغمبرہ وغیرہ شامل ہیں۔ فلم اللہ اکبر میں پس پردہ آواز اداکار محمد علی کی ہے اور اسے رفیق چمن نے پروڈیوس کیا اور ڈائریکٹ کیا تھا۔